فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. بعدہ بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشیں پیاری مائیں اور بہنیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ انتہائی محترم، انتہائی مقدس اور اللہ کے انتہائی محبوب بندے ہوتے ہیں کہ ان کے مر جانے کے بعد بھی ان کے اجر و ثواب کا سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے. ایسی بے شمار ہستیاں گزری ہیں. جی چاہتا ہے کہ انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی ایسی ہیں کہ آج کے خطبے کا موضوع انہی کی سیرت اور انہی کی ذات کے بارے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں. اور وہ ہستی ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آئیے سب سے پہلے یہ جان لیں، ان کا بایو ڈاٹا پہلے دیکھ لیں. آپ کا نام عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، لقب صدیقہ، خطاب ام المومنین، اور کنیت ام عبداللہ ہے. عبداللہ کی ماں کون سے عبداللہ؟ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ. اس نوجوان صحابی کے اوپر جتنا ناز کیا جائے کم ہے. ماں کے پاس آئے، ماں بوڑھی ہو گئی ہیں، کمزور ہو گئی ہیں. کہا ماں ہتھیار ڈال دوں، سرنڈر ہو جاؤں؟ کہا کیوں؟ کہا میرے جتنے ساتھی تھے سب مارے گئے، سب کے سب شہید ہو گئے ہیں، چند لوگ باقی تھے وہ مخالف پارٹی مخالف جماعت سے جا کر کے مل گئے ہیں. ماں تنے تنہا ہوں، اکیلا رہ گیا ہوں، ہتھیار ڈال دوں، سرنڈر ہو جاؤں؟ ماں بھی کتنی عظیم الشان تھی، کتنی ایمان والی، کتنی بہادر اور کتنی دلیہ تھی. کہنے لگی بیٹا ان الموتۃ الشریفہ خیر من الذل والاستسلام. شریفانہ موت یہ ذلت اور خود سپردگی کی زندگی سے کہیں زیادہ بہتر ہے. بالفاظ دیگر شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. یہ انہی کا ڈائلاگ ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اور بات ہے کہ اردو کا یہ ڈائلاگ ٹیپو سلطان کی طرف منسوب ہے، شیر کی ایک دن کی زندگی، مگر عربی کا یہ جملہ ان الموتۃ الشریفہ خیر من الذل والاستسلام، شریفانہ موت یہ ذلت اور خود سپردگی کی حیات سے کہیں زیادہ بہتر ہے. یہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈائلاگ ہے، یہ ان کا جملہ ہے. تو کنیت ام عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبوت کے 5ویں سال کے اخیر میں مکہ کے اندر پیدا ہوئی، اور جب 6 سال کی ہوئی تو 6 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ کسی کو معلوم ہے؟ 51 سال، 51 ایئرس، 51 سال تھی. اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی. اور عجیب بات یہ ہے کہ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی. 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا.
آج ہمارے سماج کا المیہ کہ 18 سال میں شادی نہیں ہوتی ہے، بچے اور بچیاں بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور بیٹیاں شوہروں کے لیے، بیٹے بیویوں کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، شادیاں نہیں ہوتی۔ برائیوں کا ایک باب کھلا رہتا ہے، گناہوں کا ایک دروازہ کھلا رہتا ہے، مگر والدین کو اس کا کوئی افسوس نہیں ہوتا، والدین کو سمجھ میں نہیں آتا۔ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دور اخیر میں سن 57 ہجری کے اندر وہ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے والد کا نام ابو بکر عبداللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، جو رسول کے یار غار ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے افضل انسان ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ یہ ان کے والد حضرت ابو بکر کی خصوصیت ہے۔ اور والدہ ام رومان، ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر جنت کی بشارت دی ہے۔ گویا ماں بھی جنتی اور باپ بھی جنتی، ایسے جنتی جوڑوں کی یہ اولاد ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ام رومان، ان کا نکاح، ان کی شادی پہلے عبداللہ ازدی نامی ایک شخص سے ہوئی تھی، بعد میں حضرت ابو بکر نے ان سے نکاح کیا۔ گویا بیواؤں اور مطلقہ سے، متوفی عنہا زوجہا سے نکاح کرنا یہ سنت ابی بکری ہے، اور خود ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کوئی کرتا ہے آج بیوہ سے نکاح؟ کوئی کرتا ہے مطلقہ سے شادی؟ اتنی ہمت نہیں ہے۔ ناک کا مسئلہ، انا کا مسئلہ ہے، کوئی سب کو کماری چاہیے، کوئی بیوہ سے شادی نہیں کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ سنت ابی بکری ابو بکر نے کر کے دکھایا، ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شادیاں کی سوائے عائشہ کو چھوڑ کر کے سب کے سب بیوہ تھی، مطلقہ تھی، متوفی عنہا زوجہا۔ تو یہ ام رومان، ان سے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک عبد الرحمن بن ابی بکر اور ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جانتے ہیں رشتے کی بات، شادی کی بات چیت کرنے کے لیے کون آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں اللہ نے پوری ایک سورت نازل فرمائی، سورہ مجادلہ، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا ہے جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے لڑائی کر رہی ہے، آپ سے جھگڑا کر رہی ہے، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے اس کی شکایت کر رہی ہے۔ آج دیکھو ایسی عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کے لیے رسول اللہ سے لڑائی کر رہی ہیں، آج کی عورتیں اپنے شوہر سے لڑائی کر رہی ہیں۔ یہ المیہ ہے ہمارے سماج کا۔ یہ حضرت خولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، رشتے میں آپ کی خالہ لگتی تھی، کہنے لگے اللہ کے رسول ایک لڑکی ہے، آپ ان سے شادی کریں گے؟ کہا کون ہے؟ کہا عائشہ۔ کہا ارے بھائی بہت چھوٹی ہے وہ بھی۔ کہا نکاح کر لیجیے، رخصتی بعد میں ہو جائے گی۔ کہا بات کر کے دیکھو۔ گئی ام رومان کے پاس، ان سے بات کیا، انہوں نے کہا کہ میں ابو بکر سے مشورہ کر لیتی ہوں۔ ابو بکر راضی ہے، ام رومان راضی، آ کر کے رسول اللہ کو بتایا کہ اللہ کے رسول راضی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر تشریف لائے، ماں نے ام رومان نے آواز دی بیٹی عائشہ۔ کہا جی ماں۔ کہا ادھر آؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور خطبہ نکاح ان الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیا، خطبہ نکاح پڑھ دیا۔ اس وقت وہ گڑیا سے کھیل رہی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گڑیے سے کھیل رہی تھی۔ ماں نے آواز دی، باپ کھڑے ہو کر کے خطبہ نکاح پڑھ دیا، ہو گئی شادی۔ دیکھ رہے ہیں کتنی سادگی کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے۔ یہ عبرت ہے، نمونہ ہے ہمارے لیے۔ آج ہم اپنی شادیوں کا جائزہ لیں، تمام شادیاں چاہے مسلمانوں کی ہوں نان مسلم کی ہوں، بالکل دونوں ایک جیسی نظر آتی ہیں۔ اسلام اور غیر اسلام میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ سادگی بالکل اس کا دور دور تک پتہ ہی نہیں چلتا ہے، سادگی کہاں۔ آج ہماری شادیاں یہ مسرفانہ مصائب اور مشرکانہ مراسم کا مجموعہ بن کر کے رہ گئی۔ دیکھ رہے ہیں نکاح کتنی سادگی کے ساتھ،
رسول اللہ گھر آئے، نہ لین ہے، نہ دین ہے، نہ رسم و رواج ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ بارات ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آج ہماری شادیاں منگنی سے لے کر کے گود بھرائی تک کتنے خرافات ہوتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعہ اگر آپ کی ذہنوں میں محفوظ ہو تو آپ کو جھنجھوڑ دینے کے لیے، آپ کے اپنے ایمان کا حساب کرنے کے لیے کافی ہے، مگر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ ٹوپی کرتا پیجامہ پہن لینے سے کوئی مسلمان نہیں بن جاتا ہے، یاد رکھیں آپ، ورنہ ہم سے اچھا کرتا پیجامہ یہ نیتا لوگ پہنتے ہیں تو ہم سے بڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ کتنی سادگی سے نکاح ہو رہا ہے۔ اور رخصتی مدینہ کے اندر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ انصاریہ عورتوں کو بھیجا۔ انصاریہ عورتیں ام رومان کے پاس آئیں، کہنے لگی کہ لڑکی کو لے کر کے جانا ہے۔ ماں نے پھر دوبارہ آواز دی، کہا عائشہ، وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی، جھولا جھول رہی تھی، ہانپتی اور کانپتی آئی۔ کہا جی ماں۔ ماں نے اس کو پکڑا اور پکڑ کر کے ان کا چہرہ دھلایا، بال بنا دیا اور سہیلیوں کے ساتھ اس انصاریہ عورت کے کمرے میں بھیج دیا۔ ان انصاری بخاری کی روایت ہے، انصاری عورتوں نے کہا علی الخیر والبرکہ، تمہارا آنا باعث خیر باعث برکت ہو۔ انہوں نے ان کو سجایا بجایا اور ان کو لے کر کے نہایت ہی سادگی کے ساتھ رخصتی کر دی۔ دیکھ رہے ہیں کتنی سادگی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو رہی ہے، رخصتی ہو رہی ہے آپ کی اہلیہ کی، اور ولیمہ، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑا سا دودھ تھا، وہ بھی ان کا اپنا نہیں تھا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر سے تھوڑا سا دودھ بھیج دیا تھا، اسی دودھ کے اندر پورا ولیمہ ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج ہم اپنے ولیمہ کا جائزہ لیں، کتنی فضول خرچیاں ہوتی ہیں، مگر ہم کو احساس نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک روشن باب ہے جسے ہم امت مسلمہ کو اس کو اپنانا چاہیے۔ آج یہ فتنہ ارتداد جو سر اٹھا کر کے ننگا ناچ کر رہا ہے، مسلمانوں کی بہو بیٹیاں غیروں کے ساتھ جو بھاگ رہی ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے کہ آج مسلمانوں نے اپنی شادیوں میں سادگی کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا ہے۔ وہ غریب باپ جو اپنی بچیوں کی شادی کے لیے ایک ایک پیسہ جمع کرتا ہے، 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ، اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیٹی جوان ہو گئی مگر شادی کے لیے اخراجات نہیں ہیں، پیسے نہیں اکٹھا ہو پا رہے ہیں، سینکڑوں لوگوں کے ساتھ پاس جا کر کے اپنی زبان کھولتا ہے، کچھ قرض دے دیجیے، قرض نہیں ملتا اسے، مجبوراً وہ اپنی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے سود کا پیسہ لے کر کے آپ کے پیٹ بھرتا ہے، اور آپ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے اس غریب و مجبور کو مجبور کرتے ہو کہ جا کر کے تم سود کا پیسہ لے کر کے اور اپنی بیٹی کی شادی کرو۔ یہ ہمارے سماج کا نہایت خطرناک المیہ ہے، اور اس پر جتنا ماتم کیا جائے کم ہے، مگر ہمارے پیشانیوں پر سلوٹیں نہیں آتی، ہم اپنے آپ اپنے ضمیر سے سوال نہیں کرتے، پوچھتے نہیں۔ یہ امت کی ایگزیکٹ سچویشن یہی ہے، چند سرمایہ داروں کے پاس مال جمع ہے، بقیہ اکثریت ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ اپنی بیٹیوں کی اپنے بیٹوں کی شادی کریں تو کیسے کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز، آپ کا یہ انداز، آپ کا یہ نمونہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، دلیل ہے کہ ہم اسی کی روشنی میں اپنے آپ کو ڈھالیں، زندگی کے ہر موڑ کو، زندگی کے ہر لمحے کو، چاہے وہ سماجیات کا معاملہ ہو، چاہے اقتصادیات کا معاملہ، ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مانیں۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سرسری جھلک تھی ان کی زندگی کی، اور معلوم ہے آپ کو یہ سن کر کے حیرت ہوگی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح، ان کی منگنی پہلے دوسرے ایک آدمی عبداللہ ازدی نامی شخص سے ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ کی منگنی، شادی کی بات چیت ایک صحابی حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، جو حضرت مطعم بن عدی کے بیٹے ہیں، جبیر جیم سے جبیر، ان سے ہوئی تھی۔ اس منگنی کو توڑ کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ کیوں؟ وجہ، سبب کیا تھا؟ کیونکہ حضرت جبیر یہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ معلوم ہی ہوا کہ اگر لڑکا مسلمان نہیں ہے، اگر لڑکا شرک و بدعات میں مبتلا ہے، تو ایسی منگنی کو توڑ کر کے کسی ایمان والے، کسی دیندار لوگ سے شادی کر دی جائے۔
یہ اس سے معلوم ہوا یہ باتیں. لیکن آج ہمارے سماج کا المیہ ہے لڑکا ایمان والا ہو یا نہ ہو, بس پیسے والا ہونا چاہیے, پیسے والا ہو, ایمان چولی بھاڑنے جائے, کوئی مطلب نہیں ہے. ہماری بیٹی خوش رہے, بقیہ اس کی آنے والی تمام نسلیں شرک و بدعات میں مبتلا ہو, اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں حضرت عائشہ کا نکاح ان کی منگنی توڑ کر کے ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا رہا ہے. یہ جب تک مکہ میں تھی تب تک یہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی, مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آئی, آپ کے عقد میں آئی مدینہ کے اندر, تو انہوں نے وہاں سے پڑھنا شروع کیا, اور ایسی پڑھائی پڑھی کہ بعض محدثین نے کہا کہ دین کا چوتھائی علم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس موجود ہے. اور تمام بیویوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی, سب سے محبوب بیوی بن گئی, جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات السلاسل کے لیے جب لشکروں کو تیار کیا اور لشکر کو روانہ کیا, تو اس کا امیر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا. حضرت عمرو بن عاص نے جب یہ دیکھا کہ اس لشکر کے اندر بکر و عمر جیسی ہستیاں موجود ہیں, بڑی بڑی معزز ہستیاں موجود ہیں اس لشکر کے اندر, اور اس کا امیر مجھے بنایا گیا ہے, تو ان کے دل میں خیال آیا کہ لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے بڑی محبت ہے, اس وجہ سے مجھے لشکر کا امیر آپ نے مجھے بنایا ہے. سوچا لاؤ سوال کر لیتا ہوں. انہوں نے سوال کیا, کہ من احب الناس الیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ سے. حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں پھر بھی دل کے اندر ایک امید کی کرن باقی تھی کہ ابھی آپ نے عورتوں کے بارے میں بتایا ہے, ابھی مردوں کا نام نہیں لیا ہے. فرمایا ثم من, اے اللہ کے رسول مردوں میں سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے؟ فرمایا ابوہا, عائشہ کے باپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. پھر کہنے لگے, پھر پوچھتا ہوں, فرمایا ثم من, یا رسول اللہ اس کے بعد آپ کو کس سے محبت ہے؟ فرمایا ثم عمر, عمر سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے اس کے بعد. حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں اس کے بعد میں خاموش ہو گیا کہ پتہ نہیں میرا نمبر کب آئے گا. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اس روئے زمین پر اس کائنات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اگر محبت تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی. اور مسند احمد کی ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا آسیۃ فرعون زوجۃ فرعون ومریم ابنۃ عمران, رواہ احمد فی مسندہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں میں بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں جو کامل ہوئے ہیں, جو مکمل ایمان والے گزرے ہیں, اپنے عقیدے کے اندر, توحید کے اندر, عمل میں, تقوی میں, طہارت میں, پاکیزگی میں جو کامل ہوئے ہیں. اور عورتوں میں سوائے 2 عورتوں کے کوئی کمال تک نہیں پہنچی, عورتوں میں سوائے 2 عورتوں کے کوئی حد کمال کو نہیں پہنچی ہے. الا آسیۃ زوجۃ فرعون, فرعون کی بیوی آسیہ, اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم. یہ 2 عورتیں حد کمال کو پہنچی ہیں ایمان میں, عقیدے میں, عمل میں, پاکیزگی میں, طہارت میں. اور آگے آپ نے فرمایا وفضل عائشہ علی سائر النساء کفضل السرید علی سائر الطعام, کہ اور اے لوگوں سنو, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت دنیا کی ساری عورتوں کے اوپر ایسے ہی ہے جیسے سرید کھانے کی فضیلت دیگر تمام کھانوں کے اوپر. سرید ایک قسم کا کھانا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا. گوشت کا شوربہ ہوتا, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کو توڑ کر کے ڈال دیتے اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو رکھ دیتے تاکہ وہ نرم ہو جائے, اور پھر جب وہ نرم ہو جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تناول فرماتے. میرے رسول کو سرید کھانا بہت پسند تھا, اور آپ نے اسی کی مثال دی کہ جس طرح سرید کھانا یہ دیگر تمام کھانوں میں سب سے بہتر اور سب سے افضل ہے, ایسے ہی دنیا کی ساری عورتوں میں فوقیت کے اعتبار سے, برتری کے اعتبار سے عائشہ سب سے افضل اور سب سے برتر اور سب سے بہتر ہے. یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے. ان کے ایک شاگرد
حضرت مسروق جو بہت بڑے تابعی ہیں، حضرت عائشہ کے شاگرد ہیں، حجاب میں رہ کر کے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا علم حاصل کیا ہے. یہ جب حدیث بیان کرتے تو عام محدثین کے منہج سے ہٹ کر کے، عام محدثین کیسے حدیثیں بیان کرتے ہیں، عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عن ابی ہریرہ، عن عبداللہ بن مسعود، اس طرح. مگر یہ حضرت مسروق جب حدیث بیان کرتے حضرت عائشہ سے تو ایسے نہیں کہتے عن عائشہ تھا، بلکہ کہتے حدثتنی الصادقۃ بنت صدیق حبیبۃ حبیب اللہ المبرأۃ من فوق سبع سماوات. مجھ سے یہ حدیث بیان کیا اس خاتون نے جو خود صادقہ ہے، جو خود سچی ہے، بنت الصدیق جو صدیق کی بیٹی ہے، سب سے بڑھ کر کے سچ بولنے والی کی بیٹی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کچھ لوگ ان کے گھر آئے، کہا ابو بکر یہ بتاؤ، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات بیت اللہ الحرام سے مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں کے اوپر تک میں گیا اور پھر اسی رات میں وہاں سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے پھر میں بیت اللہ الحرام آ گیا، تو اے ابو بکر بتاؤ کیا تم ایسے شخص کو سچا مانو گے؟ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو امپاسبل ہے، ناممکن ہے. کہا تم بڑے نبی کر رہے ہو، تمہارے نبی یہی کہہ رہے ہیں، تمہارے نبی یہی کہہ رہے ہیں کہ میں راتوں رات بیت اللہ الحرام سے بیت المقدس گیا اور وہاں سے 7 آسمانوں کے اوپر. حضرت ابو بکر نے کہا لئن کان قول ذلک، اگر یہ بات میرے نبی نے کہی ہے تو اس سے انہوں نے سچ کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جب سنی آپ نے تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر آج سے تمہارا لقب صدیق ہے. پوری دنیا آج میرا مذاق بنا رہی تھی، پوری دنیا اور یہ مکہ والے سارے کے سارے لوگ میری تکذیب کر رہے تھے، تم اکیلے تنے تنہا میری صداقت کی گواہی دے رہے تھے. آج سے تمہارا لقب صدیق ہے. صدیق پڑا، بنت صدیق، یہ صدیق کی بیٹی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حبیبۃ حبیب اللہ، اللہ کے حبیب کی حبیبہ ہیں، یہ اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حبیبہ ہیں حضرت عائشہ. المبرأۃ من فوق 7 سماوات، جن کی عفت و پاک دامنی اور ان کی برات کا اعلان عرش بری سے رب العالمین نے 10 آیتوں کا نزول کر کے فرمایا. یہ حضرت عائشہ ہیں. یہ جب روایت بیان کرتے تو ایسے کہتے کہ مجھ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح حدیث بیان فرمائی. یہ ان کا مقام ہے. منافقین نے جب ان کے اوپر نہایت ہی گندی قسم کی، انتہائی غلیظ قسم کی تہمت لگائی، پورا مدینہ ان کی تہمت میں گرفتار ہو گیا. پورے مدینے کے اندر ایک خطرناک قسم کی فضا بن گئی تھی. تو اللہ رب العالمین میرے نبی کی حرمت اور عزت پر خاموش نہیں رہا، خود بول پڑا. جبکہ اس سے پہلے بے شمار واقعات رونما ہوئے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام پر جب تہمت لگائی گئی، زلیخا نے ان پر تہمت لگائی تو وشہد شاہد من اہلہا، انہی کے اہل میں سے ایک اہل نے ان کی گواہی دی. کہا کہ اگر کپڑا حضرت یوسف کا آگے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچی ہے، اور اگر کپڑا پیچھے سے پھٹا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں. ان کا کپڑا دیکھا گیا، کپڑا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے انہی کے گھر کے ایک اہل سے حضرت یوسف علیہ السلام کی صداقت کی گواہی دی، ان کو بری قرار دیا. حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر جب تہمت لگائی گئی، اور دیکھو سارے ظاہری قرائن، سارے ظاہری دلائل ان کے خلاف موجود تھے. کیا تھے ظاہری قرائن؟ وہ اپنے گھر والوں سے الگ تھلگ رہتی تھی، اکیلے رہتی تھی، شادی نہیں ہوئی تھی، اور ان کے پاس ایک بیٹا ہے، بچہ ہے گود میں، اور اسی بچے کو گود میں لیے ہوئے قوم کے سامنے آ گئی. قوم والوں نے کہا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تم نے تو بہت برا کام کیا ہے. یہ کیا کیا تم نے؟ اکیلے رہ رہی تھی، شادی نہیں ہوئی تھی، بچہ کہاں سے آ گیا تمہارے پاس؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے والدہ کی تہمت پر انہوں نے گواہی دی، کہنے لگے قال انی عبد اللہ، لوگو میں اللہ کا بندہ ہوں.
حضرت عیسیٰ کی گواہی نے ان کی والدہ کو بری الذمہ قرار دیا. جریج بہت ہی عابد متقی پرہیزگار شخص تھے. انہی کی قبیلے کی ایک خوبصورت عورت نے ان پر تہمت لگا دی. اس عورت نے ایک بچہ جنا اور اس بچے کو جریج کی طرف منسوب کر دیا کہ یہ بچہ جریج کا ہے. قوم کے لوگ آ کر کے پیٹنے لگے. جریج کو خوب زدوں کو کیا خوب مارا پیٹا. جریج کہنے لگا بھائی کیوں مار رہے ہیں مجھ کو, کیا وجہ ہے, کیا سبب, میرا گناہ کیا ہے, معلوم نہیں تم کو, یہ عورت کہہ رہی ہے بچہ تمہارا ہے. جریج نے کہا کہ ایسا ہے مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو, 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقت دے دو. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے لوگو صبر کے ذریعہ اور نماز کے ذریعہ مدد طلب کرو. جریج نے 2 رکعت نماز پڑھی. یہ 2 رکعت نماز ان کے لیے مدد کا پیغام بن کر کے آ گئی. جریج نے کہا بچے کو لاؤ. بچے کو گود میں اٹھایا, کہا بیٹے بتا تیرا باپ کون ہے. اس دودھ پیتے بچے نے ایک چرواہے ایک کسان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ میرا بچہ ہے. قوم کے سارے لوگ ندامت و شرمندگی سے سر جھکائے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگنے لگے, اے جریج ہم کو معاف کر دو. ان کی کٹیا کو توڑ دیا تھا. کہنے لگے جریج تم ہمیں موقع دو, ہم تمہاری کٹیا کو سونے کا بنا دیں گے. کہا نہیں, سونے کی بنانے کی ضرورت نہیں, جیسے جس حالت میں تھی ویسے ہی بنا کر کے ہم کو دو, سونے کی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اس طرح کے واقعات بہت رونما ہوئے. اللہ تعالیٰ نے قوم کے لوگوں ہی سے گواہی دی, مگر جب میرے رسول کی عزت و ناموس پر انگلی اٹھی تو میرا رب خاموش نہیں رہا, میرا رب بول پڑا اور قرآن کریم کی 10 آیتوں کا نزول فرمایا. جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ مجھے یہ توقع تھی, یہ امید تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے نبی کو خواب میں میری برات کا اعلان کر دے گا, مگر لقد کان شانی احقر, میں اپنے آپ کو اس سے بہت ہی حقیر, بہت ہی کمتر اور بہت ہی چھوٹی سمجھتی تھی کہ ان یتکلم اللہ فیہا, کہ اللہ رب العالمین میری شان میں, اللہ رب العالمین میری ذات کے بارے میں کلام کرے گا, بول پڑے گا. یہ 10 آیتوں کا نزول فرمایا اور یہ 10 آیتیں آج بھی موجود ہیں, قیامت کی صبح تک موجود رہیں گی, منبر و محراب سے اس کی تلاوت کی جاتی رہے گی. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام ہے. بخاری کی ایک روایت میں ہے, ان کے ایک تابعی, بہت بڑے تابعی, وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اندر 3 خوبیاں ایسی تھیں جو کسی کے اندر نہیں تھی. کان افقہ الناس واحسن الناس رأیا واعلم الناس, لوگوں میں سب سے بڑی فقیہ تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اور احسن الناس رأیا, رائے دینے میں, مشورہ دینے میں سب سے بہترین مشورہ دیتی تھی, رائے دیتی تھی. جبکہ عورتوں کی رائے اکثر خرابی ہوتی ہے, مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بہترین رائے اور مشورہ دینے والی تھی. وَأَعْلَمَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سب سے زیادہ عالمہ, سب سے بڑی عالمہ تھی. علم الانساب جو بہت ہی مشکل علم ہے, اس کی بہت بڑی ماہرہ تھی. اور عرب کے لوگ لوگوں کے نسب نامے تو چھوڑیے, گھوڑوں تک کے نسب نامے کو یاد رکھتے تھے, گھوڑوں تک کے نسب نامے کو, کہ یہ گھوڑا فلاں کا فلاں کا فلاں کا, وہاں سے آیا ہوا ہے گھوڑا. عروہ بن ہشام یہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ما رأیت احدا اعلم بالحلال والحرام والشعر والطب, کہ اس روئے زمین پر, اس آسمان کے نیچے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ میں نے کسی کو حلال و حرام کا جانکار نہیں دیکھا. حلال و حرام کی جانکاری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے. اتنی بڑی فقیہہ, اتنی بڑی عالمہ تھی حضرت عائشہ. والشعر, اور شعر و سخن کے اندر بہت زیادہ ماہر تھی. وقت نہیں ہے ورنہ کبیر الحزلی کا ایک شعر میں بتاتا آپ کو پڑھ کر کے کہ اتنا مشکل شعر حضرت عائشہ نے اس کو پڑھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فٹ کیا. کتنی ماہر اور کتنی علم والی خاتون تھی یہ. وہ طب, ڈاکٹری کے اندر یہ بہت ماہر تھی حضرت عائشہ رضی اللہ. میں نے بہت تلاش کیا کہ ڈاکٹر, اس وقت تو مدینہ کے اندر کوئی میڈیکل کالج تو تھا نہیں, ان کو ڈاکٹری کہاں سے آئی, اتنی بڑی ڈاکٹر کے اندر, ڈاکٹری کے اندر اتنی مہارت رکھنے والی تھی یہ. تو معلوم ہوا, تلاشے بس یہ بہت محنت کے بعد جا کر کے معلوم ہوا کہ باہر سے جو وفود مدینہ کے اندر آتے تھے, ان وفود کے اندر کچھ لوگ جڑی بوٹیوں کے ماہر ہوا کرتے تھے.
وہ لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان جڑی بوٹیوں کے خواص اور فائدے کے بارے میں بیان کرتے، حضرت عائشہ سن لیا کرتی تھی. اس طرح سن سن کر کے ڈاکٹری کا ایک بہت بڑا علم ان کے پاس جمع ہو گیا تھا. حضرت عائشہ، اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ آپ اپنی بچوں کو ڈاکٹری پڑھاؤ، اگر شریعت مطہرہ کے اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے، پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ، اور اس وقت امت کو بہت ضرورت ہے لیڈی ڈاکٹروں کی، بہت ضرورت ہے اس وقت امت کو، مگر افسوس آج مسلمانوں کے سماج کا المیہ یہ ہے کہ عورتیں تو عورتیں ہیں، مردوں کو تعلیم نہیں، علم نہیں ہے. کسی طرح سے بمشکل 10 پاس کر لیا، اس کے بعد جال بنانا، پھال لگانا، اسٹون لگانا شروع کر دیا. دین کیا ہے، دینی تعلیم کیا ہے، توحید کا معنی کیا ہے، توحید کا مفہوم کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، کسی کو پتہ نہیں. نماز پڑھتے ہو بھی نماز کے بارے میں پوچھ لیا جائے کہ نماز کے ارکان کتنے ہیں حضرت، نماز کے واجبات کتنے ہیں، نماز کے شرائط کتنے ہیں، ابھی دن میں تارے نظر آنے لگیں گے. یہ حال ہے امت مسلمہ کا. نہ دین ہی میں آگے، نہ دنیا میں آگے، نہ خدا ہی ملا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے. یہ حال ہے امت مسلمہ کا. اور پریشانیوں مصیبتوں کا رونا روتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں. نہ دنیا ہی میں آپ کے قدم جم رہے ہیں، نہ آخرت کے لیے کوئی کامیابی کی سرٹیفکیٹ آپ کو مل رہی ہے. دین کا علم حاصل کرو، اپنے بچوں اور اپنے بچوں کو دین کی تربیت دو. اور ذہین اتنی تھی کہ اللہ اکبر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت ایک لشکر چلے گا. وہ لشکر ایک میدان میں جب پہنچے گا تو اللہ رب العالمین اس لشکر کو زمین کے اندر دھسا دے گا. یخسف بأولہ وآخرہ، اس لشکر کو زمین کے اندر، اس کے اول اس کے آخر تمام کے تمام لوگوں کو زمین کے اندر دھسا دے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت دیکھو، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کے تمام لشکر کو زمین کے اندر دھسا دے؟ جب لشکر چلتے ہیں تو ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہو، اس لشکر کا مقصد کیا تھا؟ خانہ کعبہ کو اٹھانا تھا. جب لشکر چلتے ہیں تو لشکر کے ہمراہ کچھ لوگ اپنا سودا سلف بیچنے کے لیے پیچھے پیچھے ہو جاتے ہیں. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو سودا سلف بیچنے والے جو لشکر کے ساتھ ہو لیے ہیں، ان کا کیا گناہ تھا؟ ان کی نیت تو خانہ کعبہ کو اٹھانے کی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ انہیں کیوں زمین کے اندر دھسا دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، تم نے بہت ہی پرفیکٹ سوال کیا ہے، بہت ہی اچھا، بہت ہی بہترین سوال کیا ہے. جب لشکر چلتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب دیتا ہے تو یہ اصول ہے، یہ نظام ہے، گھن کے ساتھ گیہوں بھی پیسا جاتا ہے یا گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسا جاتا ہے. اچھے لوگ برے لوگوں کے ساتھ ساتھ اچھے لوگ بھی پس جاتے ہیں. یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی کہ برے لوگوں کی صحبت نہیں اختیار کرنی چاہیے، اس لیے کہ برے لوگوں کے ساتھ وہ لوگ بھی پس جاتے ہیں جو ان کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں. یہ ذہانت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، کہ زمین قیامت کے دن اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا، اس آسمان کو دوسرے آسمان سے قیامت کے دن بدل دیا جائے گا. اللہ اکبر. یہ زمین جس پر ہم اور آپ چل رہے ہیں، اس زمین کو ایک دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا، اور اس آسمان کو جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس آسمان کو ایک دوسرے آسمان سے بدل دیا جائے گا. وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور تمام کے تمام لوگ، تمام اولین تمام آخرین، اللہ واحد القہار کے سامنے کھڑے ہوں گے. یہ آیت کریمہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن جب اس زمین کو بدلا جا رہا ہوگا، اس آسمان کو جب بدلا جا رہا ہوگا، تو لوگ کہاں ہوں گے؟ زمین کو اللہ بدل رہا ہے، آسمان کو بدل رہا ہے، تو از اول تا آخر یہ سارے کے سارے اولین اور آخرین یہ کہاں ہوں گے، کہاں موجود ہوں گے؟ کتنا سالڈ سوال ہے، کتنا بہترین سوال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، سارے اولین سارے آخرین اس وقت پل صراط کے اندھیرے میں ہوں گے. کہاں ہوں گے؟ پل صراط کے اندھیرے میں. بہت ہی خطرناک جگہ ہے پل صراط، بہت ہی ادق من الشعر واحد من السیف. وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک
اور تلوار سے زیادہ تیز کاٹنے والا وہ اس پل صراط. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے, اس پل صراط سے ہم سب کو حفاظت فرمائے اور اس سے گزر کر کے ہم کو جنت الفردوس میں پہنچائے. بہت بڑی پھسلن ہے یہ, اور اس کے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. اس پل صراط کے اندھیرے میں ہوں گے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا. کتنی بڑی ذہین, کتنی ذہانت تھی ان کے اندر. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی. آپ نے فرمایا والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماء مطويات بيمينه. کیا لوگوں, قیامت کے دن یہ پوری کی پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی. والسماوات مطویات بیمینہ, اور یہ پورا کا پورا آسمان اللہ کی ہتھیلی میں لپٹا, داہنے ہاتھ میں لپٹا ہوا ہوگا. کتنا جلیل, کتنا طاقتور, کتنا پاورفل ہے ہمارا اللہ. اور یہ وجہ ہے کہ اللہ نے اس آیت کے شروع میں فرمایا وما قدر اللہ حق قدری, کہ لوگوں تم نے اللہ کی قدر کو, اس کی عظمت کو پہچانا ہی نہیں. تم اگر اللہ کی عظمت کو پہچانتے, جو اللہ قیامت کے دن پوری کی پوری زمین اس کے مٹھی میں ہوگی, پورا کا پورا آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹا ہوگا, وہ بیٹا نہیں دے سکتا, وہ بیٹی نہیں دے سکتا, وہ تمہاری حاجت ہے, تمہاری مشکل کو دور نہیں کر سکتا. تم اس کے آستانے کو چھوڑ کر کے نہ جانے کہاں کہاں ٹھوکر مار رہے ہو, اپنی پیشانیوں کو رگڑ رہے ہو. وہ بیٹا بیٹی نہیں دے سکتا. غور تو کرو. تمہارا اس کے در کو, اس کے آستانے کو چھوڑ کر کے دوسرے کے آستانے پہ سر پٹکنا اس بات کی دلیل ہے وما قدر اللہ حق قدرہ, تم نے اللہ کی عظمت کو پہچانا ہی نہیں. جب یہ آیت کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ جب زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی, آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹا ہوا ہوگا, تو لوگ کہاں ہوں گے اس وقت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط کے اندھیرے میں ہوں گے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت ہے. بہت سارے مناقب ان کے ہیں, ایک خطبہ کافی نہیں ہے. انشاءاللہ ہماری اگلی ملاقات اسی موضوع پر ہوگی. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے اسوے کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.